السلام علیکم بھائیو، آج ہم قرآن کے ایک چیلنج پہ بات کرتے ہیں، اور یہ قرآن میں چیلنج جو ہے وہ سورہ البقرہ میں آتا ہے، بالکل شروع میں، یہ آیت 21 میں ہی ہے۔ اور یہ چیلنج انسانیت کے لیے ہے کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے کہ جو ہم نے اپنے بندے پہ اتارا اس کے بارے میں، تو تم اس جیسی ایک صورت یا اس دفعہ ایک چیپٹر لے کر آؤ۔ مسلمان کیونکہ قرآن کو نہ تو سمجھتے ہیں نہ اس پہ عمل کرتے ہیں، اس لیے وہ سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ چیلنج ہے کیا۔ اور یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے، یہ افسوس کی بات ہے بہت، کہ کیونکہ وہ خود ہی جب چیلنج کو سمجھ نہیں سکتے تو وہ کیسے پھر دوسروں کو بتائیں کہ یہ چیلنج کیا ہے۔ کیونکہ ان کے خیال میں جو چیلنج ہے، جو کہ غلط ہے، لیکن خیر ہم اس پہ بات کریں گے آگے چل کے کہ وہ کیوں غلط ہے۔ ان کے حساب سے جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ خدا کہہ رہے ہیں انسانوں سے کہ تم عربی میں ایک صورت یا چیپٹر یا باب یا ایک کلام لے کے آ جاؤ جو میچ کرے، یعنی جو 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 اس کے مقابل کھڑا ہو سکے قرآن کی عربی کے مقابل، کیونکہ قرآن کی عربی ایک خاص انداز سے لکھی گئی ہے، ایک سٹائل ہے، بہت کمپیکٹ عربک ہے یہ، اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ لفظوں کو ملایا گیا ہے بہت خوبصورتی کے ساتھ۔ تو وہ کہتے ہیں اس طرح کی بات ہو رہی ہے، یہ چیلنج ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ انسانیت جو ہے، عام انسان، وہ عربی نہیں ہے، ان کی زبان ہی عربی نہیں ہے۔ تو آپ کسی سے آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ جب اس کی کوئی زبان ہی وہ نہ ہو، یعنی وہ نیٹو لینگویج اس کی عربک نہیں ہے، کہ آپ اس سے ایکسپیکٹ کریں کہ وہ ایک کوئی ایسی عربک لے کے آئے جو میچ کرے خوبصورتی میں جو سیمپل آپ کے پاس ہے۔ تو اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ چیلنج ہے کہ جیسا قرآن میں جو باتیں ہو رہی ہیں، جو آرگیومنٹس ہیں یا جو دلائل ہیں، ان کو کہہ لیں آپ، تو تم ایسی کتاب لے کے آؤ جس میں بھی اس طرح کے دلائل ہیں یا کچھ اس کے ملتے جلتے دلائل ہیں، تو وہ بھی ایک پرابلم ہے، کیونکہ آپ کے پاس اب فرقے ہیں جو کہتے ہیں کہ ان کی کتابیں ہیں، ان میں ہدایت ہے۔ یعنی میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو مورمنس کہلاتے ہیں، جو ایک کرسچن سیکٹ ہے، ان لوگوں کے پاس ہے بک آف مورمن، جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے یہ ان کے پرافٹ جوزف اسمتھ کو ملی تھی، اور یہ ہدایت ہے۔ اور پھر اسی طرح آپ کے پاس یہ بھائی فیتھ والے ہیں، بھائی جو یہ بھی ایک خاص فرقہ ہے، کرسچنس تو نہیں ہیں لیکن یہ بھائی اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان کے پاس بھی یہ کتاب ہے، اور وہ کتاب میں وہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے یہ ہمارا جو بھی ان کا لیڈر کہہ لیں آپ، کہ اس کے پاس یہ کتاب اتری۔ تو اب پھر سے وہی بات، اگر آپ چیلنج سمجھ نہیں رہے تو پھر آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے نا اس طرح کی چیزوں سے ڈیل کرنا۔ لیکن اگر آپ غور کریں اس چیلنج پہ، بات سمجھنے کی کوشش کریں، میں یہ کہتا ہوں ہر بار کہ بھائی بات سمجھنے کی کوشش کرو نا، کہ بات ہو کیا رہی ہے، پڑھ تو تم رہے ہو لیکن تم سمجھ نہیں رہے ہو، تو پھر سمجھ میں آتی ہے کہ یہ چیلنج ہے کیا۔ اور یہ چیلنج جو ہے نا، یہ بڑا زبردست چیلنج ہے، اور یہ چیلنج ہے ڈرنے والوں کے لیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ بات آپ نوٹ کر لیں کہ قرآن جو ہے نا وہ ایک کتاب ہے ہدایت کی، جو ان کے لیے ہے جو پرہیزگار ہیں یا جو ڈرتے ہیں۔ ابھی یہ سورہ البقرہ کی بات ہو رہی تھی، تو ہم لوگ شروع میں اگر سورہ البقرہ میں جائیں نا، یہ سورہ البقرہ کا شروع ہے، آیت 2 پہ اگر ہم جائیں تو یہاں لکھا ہوا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خدا کے نام سے جو طاقتور رحیم ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ وہی شک کی بات، اس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے جو ڈرتے ہیں خدا سے، ان کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب یہ شک کا لفظ آپ یاد رکھیں، کیونکہ یہ شک کا لفظ پھر سے آتا ہے اس چیلنج میں، ٹھیک ہے؟ تو کیونکہ بہت سے لوگ ہیں وہ قرآن کو پڑھتے ہیں، اور وہ پڑھنے کے بعد اس کو بند کر دیتے ہیں، اور پھر وہ بیک ٹو بزنس اپنا جو بھی کام کر رہے تھے اس میں چلے جاتے ہیں، ان کے اندر کوئی چینج نہیں آتی، ان کے دلوں میں کچھ وہ پھرتے نہیں ہیں خدا کی طرف۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ڈرتے ہی نہیں ہے خدا سے۔ تو اگر آپ ڈرتے ہی نہیں ہیں خدا سے تو پھر آپ پڑھ لیں قرآن جتنا آپ کو پڑھنا ہے، لیکن آپ کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تو خیر ہم واپس آتے ہیں آیت 21 پہ، کیونکہ یہ لفظ میں آپ سے کہا تھا نا، شک، اس کو یاد رکھنا تھا نا۔ تو خیر ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں، اور ہم لوگ اس چیلنج کو نا قرآن کے حساب سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا یہ بات ہو کیا رہی ہے، یہ چیلنج ہے ہی کیا، یہ بڑا زبردست چیلنج ہے۔ تو ہم لوگ شروع کرتے ہیں یہاں سے، یہی الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، تو اے انسانیت، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی خدمت کرو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں بنایا، والذین من قبلکم، اور انہیں
جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی میں آ جاؤ، یا تم ڈر میں آ جاؤ، یا تم پرہیزگار ہو جاؤ. یہ سب ٹرانسلیشنز یہاں استعمال ہوئی ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. آگے چلتے ہیں. الذی جعل لکم الارض فراشن، وہ جس نے تمہارے لیے بنائی زمین، الارض فراشن فرش، والسماء بنان، اور آسمان کو بنایا اسٹرکچر، انگلش میں اس کو بولیں گے یعنی چھت کہہ لیں آپ اس کو. وانزل من السماء ماء، اور اتارا اس نے سما سے، آسمان سے پانی. فاخرج بہی من الثمرات رزقا لکم، کہ پھر اس سے اس نے خروج کیا بہی من الثمرات رزقا لکم، پھل تمہارے لیے رزق کے طور پر. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تو خدا کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ یا برابر نہ ٹھہراؤ دوسروں کو. وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو. قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں. قرآن بہت کمپیکٹ ہے، قرآن کو بہت سمجھنا ہے، سوچنا ہے بات کیا ہو رہی ہے. بہت سی چیزیں تو انکہی ہیں، وہ تو آپ کو خود ہی اپنا دماغ لگا کے نکالنی ہے. فلا تجعلوا للہ اندادا، تو خدا کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ. وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو. کیا جانتے ہو؟ تم جانتے ہو کہ یہ سارے کام خدا نے کیے ہیں، انہوں نے ہی تمہارے لیے زمین بنائی ہے، فرش، اور آسمان بنایا ہے، اور پانی اتارا ہے، اور پھل نکالے ہیں، یہ سب. اور کیا؟ تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلوں کو، یہ سب یہ تم جانتے ہو. وانتم تعلمون. قرآن کے اندر دلائل موجود ہے، قرآن کے اندر آرگیومنٹس ہیں کہ یہ خدا کا کلام ہے. اس میں آرگیومنٹس ہیں، آرگیومنٹس تھی نا، بہت بہت طاقتور آرگیومنٹس ہیں. اور یہی آپ بات سمجھنے کی کوشش کریں، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ چیلنج ہے کیا. کیونکہ میں نے جیسے آپ سے کہا، یہ کتاب جو ہے یہ ہے ہی ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں خدا سے. تو یہ چیلنج بھی انہی کے لیے ہے جو ڈرتے ہیں. کیونکہ جو لوگ نہیں ڈرتے وہ تو یہ بلا دھڑک کر بھی چکے ہیں، وہ تو کتابیں بنا بھی چکے ہیں. ٹھیک ہے، تو بات ان کی نہیں ہو رہی ہے. اب دیکھیں یہاں اس میں لکھا ہوا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم شک میں ہو اس کے بارے میں جو ہم نے اتارا اپنے بندے پر. فَآتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو لے آؤ ایک صورت، ایک باب، ایک چیپٹر، من مثلہ، اس جیسا. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللّٰہِ، اور اپنے گواہوں کو پکارو خدا کے علاوہ. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. خدا کے علاوہ کیوں پکارو؟ کیونکہ خدا نے تو آلریڈی گواہی دے دی ہے، کہیں اور قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے اتارا ہے قرآن. ٹھیک ہے، اس لیے خدا کے علاوہ دوسرے گواہوں کو اتارو اور کو بلاؤ. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اگر تم سچے ہو، اگر تمہیں یہ شک ہے تو پھر تمہیں کچھ کام بھی کرنا ہوگا نا. اچھا، اس کے بعد آگے جا کے کیا آتا ہے؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم نے یہ نہیں کیا. وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم یہ نہیں کرو گے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو ڈرو اس آگ سے، بچو اس آگ سے. سو ٹرانسلیٹ ایسے بھی کرتے ہیں، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جو بھڑکائی گئی ہے یا جس کا ایندھن ہے. الناس والحجارت، انسان اور پتھر. اور میں پتھر کی بات انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں کروں گا کہ یہاں یہ لفظ کیوں استعمال ہوا ہے. پتھروں کی پوجا پاٹ جو ہے نا، وہ بہت پرانی چیز ہے جو ابھی بھی چلتے آ رہی ہے. جیسے میں نے کہا آپ سے کہ کعبہ بھی پتھر ہے. تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن ہے انسان اور پتھر. اعدت للکافرین، جو انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے. انکار کرنے والے کیوں ہیں؟ انکار کرنے والے اس لیے ہیں کیونکہ انہوں نے خدا کی آیات سے انکار کیا شک کر کے. تو یہاں بات ہو رہی ہے کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، یہ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ایسا نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے، مطلب ہے کہ تم ایسا نہیں کرو گے. کیوں؟ کیونکہ تم ڈرتے ہو. دیکھا، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم یہ نہیں کرو گے، یعنی تمہارے لیے یہ بہت بڑی بات ہے، بہت ہی غلط کام ہے، بہت بڑا برا کام ہے کہ تم جو ہے وہ اس طرح کی چیز سوچو بھی، اٹیمپ بھی کرو. فَاتَّقُوا، تو اگر تم ڈرتے ہو ان چیزوں سے تو پھر تم ڈرو. فا کا مطلب ہوتا ہے، فا مطلب ہوتا ہے تو تم پھر ڈرو اس آگ سے. دیکھا، تو یہ جو دلیل ہے نا، یہ آرگیومنٹ جو ہے نا، یہ خاص لوگوں کے لیے ہے جو ڈرتے ہیں، جو اس طرح کا کام کبھی کریں گے بھی نہیں، سوچ بھی نہیں سکتے اس طرح کام کرنے کو. تو ان کے لیے بات ہو رہی ہے. ان کو اللہ جو ہیں وہ خدا جو ہیں ان کو چیلنج دے رہے ہیں کہ تم ایسا نہیں کرو گے
کیونکہ تو یہ تمہارے تم اٹس بیونڈ یو، مانے بھی تم سوچ بھی نہیں سکتے اس طرح کی چیز کرنا، اس لیے ڈرو اس آنکھ سے۔ انشاءاللہ بات ہوتی ہے اگلے ویڈیو میں، اس وقت تک السلام علیکم۔